آج جو ہے وہ آج کا دن عرفانیات کے لیے رکھا تھا، تو اس میں ہم نے شروع تو کر دی تھی وہ گلشن راز جدید، لیکن مجھے کچھ احساس سا ہوا کہ شاید وہ اتنی دلچسپی کی چیز نہیں ہے، اور کچھ ایک رکاوٹ سی بھی محسوس ہوئی کہ ہم یعنی کہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرنے کا اس طرح سے آن لائن کوئی اچھا تجربہ بھی نہیں رکھتے، تو وہ کام مکمل نہیں ہو پاتے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم آج کے دن یعنی جس میں ہم اپنی عرفانی روایت پر باتیں کیا کریں گے، اس کے مختلف ڈسکورسز میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں گے، اس میں اب جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائیں گے، چھوٹے ٹیکسٹ جن پر گفتگو ایک ہی سیٹنگ میں پوری ہو سکے، اور یہ طریقہ ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے کہ عرفانیات اصل میں ایمانی تعقل کے خلاصے کو کہتے ہیں، کہ ایمان جب عقل کی تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے اس بات کو خود اس کے لیے اطمینان بخش طریقے سے معقول بنا لیتا ہے، تو پھر اس سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ایمانیات اور ان کے مفاہیم کے حوالے سے، وہ اسے ڈھیلی ڈھالی تعریف میں کہہ سکتے ہیں کہ عرفان۔ تو اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ عرفان کیا ہے، تو اس کا اعادہ نہ ہو جائے تو اس لیے مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ عرفان کا موضوع یا موضوع حقیقی اللہ ہے باعتبار اعتقاد، یعنی جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اپنے مطلب مجموعی قبولیت اور صداقت کے ساتھ، پورے اطمینان ذہنی اور قلبی تیقن کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک لفظ کی طرح کچھ احکام ہمیں دینے والے حاکم کی طرح وہ نہیں رہ جاتا، ہم اس کو عقل جو ہے اس مانے ہوئے کو جو ہے وہ تفصیل دیتی ہے، اس کی تزئین کرتی ہے، اور چونکہ اس کے لیے مسلم ہے کہ ڈیوائن ریئلٹی ہو یا کلام ڈیوائن ہو یا ذات ڈیوائن ہو، تو اس میں مفہومی فکسٹی جو ہے وہ بے ادبی پیدا کرتی ہے۔ یعنی مفہومی فکسٹی سے مطلب یہ ہے کہ رحمان کا یہ مطلب مثال طور پر لغت میں اس لفظ کا یعنی کہ اللہ کے کسی نام کا، اس کی صفت کا، اس کی شانوں کا، ان کا جو لکھا ہوا ہے ترجمہ، اگر میں اس ترجمے تک اپنے اللہ کے ساتھ اپنے شعوری، اپنے فطری بلکہ اپنے وجودی تعلق کو محدود رکھنے کی کوشش کروں گا، تو خود اللہ میرے لیے جیسے کوئی حقیقی ہستی نہیں رہ جائے گا، وہ ایک جیسے ایک پرزہ، ایک مشین اور ایک پرزے کا سا تعلق رہ جائے گا کہ پرزے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ مشین کو چلانے والے نظام میں شامل رہے، اور اتنا اس کے لیے بہت ہے، یہ علم اس کے لیے پورا علم ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا سارا وجود مشین کے حوالے سے ہے۔ تو انسان اس طرح نہیں ہے، اور بعض باتیں سننے اور کہنے میں جیسے بہت یقینی لگتی ہیں یا بعض مرتبہ بہت منطقی اور صحیح لگتی ہیں، لیکن ان میں ایک کمزوری رہ جاتی ہے، اور وہ کمزوری بہت بنیادی کمزوری ہوتی ہے۔
وہ یہ کہ یہ وجود اور اس کے اپنے عنوانات کو جیسے باہر باہر دیکھتے ہیں، اسے حفظ کر رکھا ہے، اسے رٹ رکھا ہے، لیکن وہ اپنے سے کورسپونڈنگ شعور یعنی انسان، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی فطرت میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کو مان لیا، مطلب اس کی ضروری اور واجب تفصیل کے ساتھ کہ وہ احد ہے، وہ خالق ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ غرض یہ کہ اس کائنات کو اس کے ہر جز کے ساتھ اس کا محتاج مان لیا، تو کیا یہ معنی میرا معنی ہوا اللہ ان ضروری اور لفظی طور پر ہر طریقے سے ثابت تفصیل کے ساتھ وہ حقیقی اللہ ہے میرے لیے؟ مطلب کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک کمپیوٹر نے اللہ کو مان لیا، یعنی اس کے صفات و اسما کو جو ہے وہ ان کے لغوی مفاہیم کے ساتھ محفوظ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں جیسے اللہ کا ہونا اور اللہ کے ہونے پر ایمان کے شرائط کو پورا ہوتا ہوا دکھانا اس کے لیے ممکن ہو گیا، ہم کہیں گے کہ ہاں کمپیوٹر نے مومن ہونے کی ضرورت یعنی ضروری شرطیں پوری کر دی۔ لیکن کیا آدمی اپنے شعور، اپنی فطرت شعور کے ساتھ وہ اس طرح کے جیسے شیشے کا سے کردار ادا کرنے کے قابل بھی ہے؟ یعنی کہ یہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اس کو فرض کیا ہم ایک فضیلت سمجھیں کہ ایمان آسمان سے اتری ہوئی ایک عبارت ہے، اور وہ عبارت میرے دماغ میں لگے ہوئے آئینے میں منعکس ہو رہی ہے، اس میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے، اس عبارت کا ایک شوشہ بھی میرے آئینے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح کا انعکاس وہ اللہ اور اس کے بندے کے تعلق میں ممکن ہے، یا انسان اپنے کسی بھی موضوع کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ جو انداز ہے یہ الوہی ہونا، تقدیری ہونا، کائناتی ہونا، یہ بات کی بات ہے، کیا یہ انسانی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان باعتبار ذہن کہ ذہن جو ہے وہ اپنے جانے ہوئے کو بھی اور جاننے والا ذہن یعنی جاننے کی کا مادہ رکھنے والا ذہن اپنے مانے ہوئے میں بھی تفصیل اور تزئین کا پابند ہے؟ مطلب اس کا جو ایک خودکار نظام ہے ذہن کا، وہ یہ ہے کہ وہ چاہے حالت انکار میں ہو، چاہے حالت اقرار میں ہو، چاہے وہ جاننے کی حالت میں ہو یا جاننے کی خواہش میں ہو، اپنی ہر حرکت میں، یعنی ایسی حرکت جو شعور میں ہے، اپنی ہر حرکت، اپنی ہر خصلت میں وہ ان چیزوں کو نقل نہیں کر سکتا، یعنی ان چیزوں کے لیے محض آئینہ نہیں بن سکتا، وہ ان چیزوں میں تفصیل بھی پیدا کرے گا، ان چیزوں میں کچھ اپنی رعایت سے ربط اور نسبتیں بھی پیدا کرے گا، اور ان کو اپنے لیے پرتاثیر بنانے کے لیے ان کی تزئین بھی کرے گا، توجیہ بھی کرے گا، ان کو تعقل پر حاکم کرنے کے لیے بہترین عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا، بہترین جمالیاتی قوتوں کو
اس کلام یا اس اعتقاد سے سچا اپنے لیے سچا باور کروانے کے لیے انہیں بیوٹیفائی کرے گا، انہیں اپنے کو متاثر کرنے والی جو گہرائیاں ہیں وہ ان سے جیسے بھرے گا، ان گہرائیوں کو اس سے بھرے گا، اپنے تمام شعور اور وجود کے تمام مراتب میں، تمام گوشوں میں وہ مانے ہوئے کو اپنے لیے اطمینان، فائنل اطمینان خود اپنے لیے جو ہے وہ بنا کر دکھائے گا۔ تو جیسے عقل کا معنی ہوا وہ میرے احساسات میں بھی سرایت کر جائے، ذہن کا جانا ہوا وہ میرے احساسات اور میرے مسلمات سے زندہ نسبت حاصل کر لے، صحیح اور غلط کی تمیز کو برقرار رکھتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کسی کلام کا، کسی خیال کا، کسی مطلب آئیڈیا وغیرہ کا مخاطب ہونا کم از کم صداقت کے درجے پر کوالیفائی کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا کلام ظاہر ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی کلام جن فرض کیا کہ کسی عربی شاعر کا کلام اور اللہ کا عربی میں کلام، عربی زبان کے ذریعے سے کلام، اور اسی اصول عربیت کا لحاظ رکھتے ہوئے جس اصول عربیت کو نبھانے سے وہ بڑے شاعروں کی شاعری وجود میں آتی ہے، یہ سب مماثلتیں رکھتے ہوئے بھی شاعر کا کلام اور اللہ کا کلام اپنے سیمینٹکس میں بھی، اپنے خطاب کی تفہیم و تفسیر میں بھی بالکل مطلب مختلف کہنا شاید غلط فہمی کا سبب بنے، مطلب یہ دو الگ انواع ہیں۔ اللہ اور انسان کے کلام میں ان کی ذاتوں کی طرح نقص و کمال کا فرق ہے۔ اللہ کا کلام بائنڈنگ ہے، اللہ کا کلام کو سمجھے جانے یا جس زبان میں وہ کلام ہوا ہے اس زبان کے قواعد کی پابندی سے ماورا ہوتے ہوئے اس زبان کو جس کا وجود نقص سے تعمیر ہوا ہے اسے اظہار کمال کا وسیلہ اپنی شان اعجاز سے بنا کے دکھا دے گی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ بظاہر ایک عام فہمی، یعنی وہ کامن سینس یا سہولت فہم کے مریض لوگوں کے لیے تو جیسے قائل کر دینے والی ہو سکتی ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، یہ لفظ جو ہے وہ امرؤ القیس نے بھی استعمال کیا ہے، اور ایک جیسے ترکیبی کل میں کھپا کر استعمال کیا ہے، تو لہذا مطلب یہ کہ دونوں میں جیسے اس کا مفہوم بالکل قطعی ہے ویسے ہی اس کا مفہوم بھی بالکل قطعی ہے۔ جیسے امرؤ القیس کا شعر جو ہے وہ اپنے محاسن شعری میں قطعی ہے اور متفقہ ہے وہ اس کے محاسن، اسی طرح یہ بھی اللہ کے کلام میں بھی جو الوہی محاسن کلام ہیں وہ بھی طے شدہ ہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی جیسے غیر انسانی حرکت ہوگی، یہ اس طرح کا اشتراک اور اس طرح فکسٹی کے اصول پر، کلام کی، انسانی کلام کی فکسٹی کے اصول پر الوہی کلام میں جو ہے الوہی کلام کو دیکھنا، سمجھنا، محسوس کرنا، یہ ایک انتہائی بنیادی غلطی ہوگی، اور اس غلطی کا یعنی اس غلطی کا جو بہت تباہ کن
نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ میں خدائے زندہ سے محروم رہ جاؤں گا۔ یہ اس بات کو مطلب ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ زندہ ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، وہ اپنے ہر مخلوق اور اپنے ہر مومن یعنی باشعور اور با اختیار مومن سے اس کی انفرادی تسکین تک پہنچا ہوا تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کاغذ پڑھ کے اس کو کہہ رہے ہیں بس یہ صحیح تلفظ سے پڑھ دو اور اس کا بس جو مطلب طے شدہ ہے، اور اس سے زیادہ اللہ سے کوئی اور جو جذبہ یا کوئی اور احساس یا کسی طرح کا ایک شخصی اور قلبی تعلق کا واہمہ نہ پالو، تو یہ اس میں غلطی نہیں، غلطی تو چھوٹی بات ہوتی ہے، اس میں غیر انسانی پن ہے، یہ سنگ دلی ہے، یہ اپنے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اپنا انکار ہے، اور یہ اپنے حقیقی جواہر بندگی سے مکمل طور پر محرومی کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے احساسات کو ایک جیسے خدا داد آزادی کی فضا میں وفاداری پر سے چمٹ کر اللہ کی دی ہوئی آزادی اور نشاتیہ فضا میں اللہ سے کوئی تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے، ہم اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ تو جبکہ کون نہیں جانتا کہ اللہ سے تعلق میرے کل کے کل صرف ہو جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام صرف مفہوم ہونے، صرف منقول ہونے تک محدود یقیناً نہیں رہے گا اس آدمی کے لیے جو آدمی خود کو پورا کا پورا اللہ کی بندگی میں کھپانے پر مصر ہے۔ وہ کامیاب ہے یا نہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورا کا پورا تعلق مع اللہ کا جیسے ایک زندہ مظہر بن کر زندگی گزارے۔ تو پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اور اپنے ذہن وغیرہ کی، احساسات وغیرہ کی بہترین حالتوں، صلاحیتوں اور کیفیتوں کو اللہ سے بھرنا سیکھو۔ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے بارے میں تفسیری بحثیں کتنی، یعنی زیادہ تر کتنی مصنوعی ہیں، وہ بہت ضروری ہوں گی، وہ قرآن سے باخبری کی ضرورت ہوں گی، وہ قرآن کو سمجھانے کے لازمی وسائل کی حیثیت بھی رکھتی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کا پابند رہنا پڑے اللہ سے اپنے تعلق کو اللہ کے درست تصور کے ساتھ رکھنے کے لیے، لیکن جہاں اس سے تجاوز کر کے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے ایک قطعی المعنی، قطعی المفہوم کلمے میں جو فکسٹی ہے وہ غالب رہے گی، اس میں کسی طرح کی بھی استعاراتی علامتی یا یوں کہہ لیں کہ پیشن کی دی ہوئی تفصیل و تزئین کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سننا مشکل کام ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے تعلق میں صداقت کے، اخلاص کے جو باطنی مظاہر ہیں، ہر شخص کے وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ان باطنی مظاہر کو اللہ کے کلام سے یا اس پر ایمان سے ایسی نسبت نہیں دی جائے گی
جس نسبت کو دوسروں کے لیے ماننا ضروری ہو، یا جس نسبت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کا جیسے کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ دوسری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کو گویا اپنے ادراک اور اظہار اور اپنی خواہشات کے تابع کر رہا ہوں۔ تو یہ بس امتیاز رہے کہ میرے معارف یہ منشائے متکلم نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں زور سے کہنا چاہیے کہ میرے معارف منشائے متکلم نہیں ہیں، لیکن یہ واجبات مخاطب ہیں، یہ ضروریات مخاطب ہیں۔ ان کے بغیر، ان کے واقع ہوتے رہنے کے بغیر میں اس کلام کا مخاطب ہونا جو ہے وہ اس کا استحقاق حاصل نہیں کرتا۔ اس بات کو ذرا سا سچائی سے، گہرائی وغیرہ تو اب ہمارے بس سے باہر ہے، ذرا سچائی سے اللہ سے تعلق کی جہت کو باقی ضرورتوں پر وقتی طور پہ چلو وہ جیسے ترجیح دے کر یہ سمجھو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پانی میں نے کلام سے لیا ہے اور وہ پانی میرے اندر شادابی نہ پیدا کرے، میرے اندر طرح طرح کے پھول نہ اگائے؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ پھول جو ہے وہ اس پانی کا مقصود ہے کہ وہ پانی نہیں ہے اگر وہ پھول نہ اگائے تمہارے اندر؟ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ اتنا مشینی اور اتنا حساب کتاب والا اور اتنا جو ہے سو کالڈ منطقی انداز، یہ تو گویا اپنے آپ کی ناقدری ہے، یہ گویا اپنے آپ کو مرجھا دینے کا عمل ہے۔ تو ہمارا مقصود یہ ہے کہ عرفان شعور کی اعلیٰ تر سطحوں کو، یا شعور کی مجموعی جو ساخت ہے اس کو ایمانی رکھنے میں نہ صرف یہ کہ مددگار ہے، بلکہ یہ کہ اگر وہ اس ساخت میں ایمانی جوہر غلبے کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا مجموعی شعور میں، تو قرآن فہمی وغیرہ سب یک طرفہ ہے، مصنوعی ہے، بے اثر ہے۔ یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بات کو کہ عرفان کسی پر حجت نہیں ہے، عرفان کے بارے میں مطلب اپنے معارف یعنی شعور کے اشتیاق کے نتائج کو وہ مراد الہی کہنا، یہ جیسے شرک اور انحراف سے کم حرکت نہیں ہے۔ تو اگر میں یہاں تک نہیں پہنچتا اور عرفانی روایت پوری کی پوری اس بات پر ثابت قدمی سے ہے کہ معرفت اعتبار ہے، علم نہیں، اس بات کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اور کچھ ہمدردی ہی سے چلو دیکھ لو کہ علم جب احوال پیدا کرتا ہے، فہم جب اپنے اندر کشش رکھتا ہو تو وہ احساسات پیدا کرتا ہے، وہ ثانوی مفہومات پیدا کرتا ہے، وہ جزو اصلی کو کل شعور بنانے کا ماحول تیار کرتا ہے۔ تو اس کے جو بھی قابل فہم یا لائق اظہار نتائج نکلتے ہیں ان کو وہ پرسنل سمجھتا ہے، ان کو اللہ کی ایک ایسی رحمت سمجھتا ہے جو اس کے لیے بہت مفید ہے یا اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ اس کی سبجیکٹیویٹی کے تمام جو چینلز ہیں ان سب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ تو لیکن اس سب کے باوجود وہ خود اس پر حجت نہیں ہے جسے حاصل ہو رہی ہے، وہ اسے نعمت سمجھ کے قبول کرتا ہے، اسے ہدایت کا عنوان نہیں دیتا،
وہ اسے اپنے سچے مومن ہونے کے لیے جو سچے مومن ہونے کا ثبوت سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو یہ حیثیت خود اپنے لیے بھی نہیں دیتا کہ میری یہ کیفیات قرآنی حقائق سے کوئی مطلب ڈائریکٹ نسبت رکھتی ہیں، یعنی قرآن کے وہ حقائق جو اس کے کلمات میں اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ہمیں اندازہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے، مطلق ہے، غیر محدود ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ میں اپنے اندر پیدا ہو جانے والے معارف کو ان حقائق کا عکس کہنے کی جرت خواب میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں بس اللہ کی مہربانی ہو گئی، اس کے کلام کے تھرو اس کے میرے دماغ میں بھی ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں، دل میں بھی ایک بہار سی آ گئی، ارادے میں ایک بہت پختگی پیدا ہو گئی، لیکن میرا اظہار میرے لفظوں سے ہو یا اعمال سے ہو، ان میں کہیں بھی اس بات پر انحصار نہیں ہے جو مجھے اللہ کا شوق ہونے، اللہ کے تعلق کا شوق ہونے کی وجہ سے سجائی دی ہے۔ تو اب اتنی احتیاطوں کے ساتھ وہ اگر آدمی اس سے محروم رہنے پر اصرار کرے، مطلب ماننا نہ ماننا تو کلی طور پہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، اس سے محرومی کو کیسے گوارا کرتے ہو؟ یہاں صحیح غلط کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عرفان اعتبار ہے، علم نہیں ہے جس کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم جس پر لگتا ہے، تو صحیح غلط والا نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ میرا ایمان بنجر ہے یا شاداب ہے، میں اللہ کو ماننے میں واقعی سنجیدہ اور یکسو ہوں یا نہیں، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ صرف قوانین پہ عمل کر لینے، فرائض کو خارج میں مظاہر فراہم کر دینے تک محدود نہیں ہے، وہ گویا میرے اندر میری نیتوں کو کنٹرول اور تخلیق کرنے والے سسٹم میں داخل ہے۔ تو اب میری نیت کو صحیح رکھنے والے احوال ہوں یا آئیڈیاز ہوں، وہ دونوں میرے لیے بہت قابل قدر ہیں، وہ میرے لیے بہت مفید ہیں، اور ان سے محرومی میرے لیے ایک بہت بڑا دینی ضرر مجھے محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح سب کے ذہن میں یہاں بھائی علامتی ہے کہ سب کے ذہن اللہ کے نور سے روشن، اللہ کی محبت سے کھلکھلاتے رہیں، تو اس خواہش میں، اس دعا میں کیا حرج ہے؟ واضح ہے نا؟ تو عرفان یا عرفانی روایت وہ ساری کی ساری ایمان بالغیب کو ایک دعویٰ نہ کی جا سکنے والی کانشس پریزنس میں بدلتا رہتا ہے نیچرل انداز سے۔ بس اس کو یہاں تک رکھیں، اور یہاں تک رکھ کے اگر ہم دیکھیں گے نا، تو پھر جس کا ذہن اپنا ایمانی کردار ادا نہیں کر رہا اور ذہن کے ایمانی کردار کے نتائج اس کے تصورات، علوم اور خیالات وغیرہ پر واضح طور پر مرتب نہیں ہو رہے، تو ہم اسے محروم کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس کی محرومی پر ہم اسی کے مفہومہ کلام سے سندیں لا سکتے ہیں۔ تو اب یہ تو جیسے پوری ایک بات ہو گئی، اور لٹرلسٹ نہ بننا کبھی۔ آج کل یہ بھی بہت زور ہے کہ لفظ ہی لفظ کا مصداق ہے، لفظ ہی لفظ کا معنی ہے۔ دنیا میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی دوسرا لفظ نہ ہو، تو وہ خیر وہ الگ بحث ہے۔ تو آج کچھ چیزیں اپنے بڑوں کی، یعنی کہ
عارفوں کی، ہماری روایت کے جو مستند عارف ہیں، ان کے کچھ اقوال جیسے عرض کرتا ہوں، اور یہ طریقہ انشاءاللہ مفید رہے گا کہ ہم عرفانی اقوال کو جیسے اپنے اندر اتارنے کی ایک بامانہ کوشش کریں۔ ان عرفانی اقوال میں جو معانی ہم میں منتقل ہوں ان کی ذرا آبیاری کرنا سیکھیں، ان کی قدردانی کرنا سیکھیں، انہیں کوئی لاجیکل ججمنٹ بنائے بغیر انہیں صحیح اور غلط کی جو بالکل ٹھیٹ قانونی کسوٹی ہے اس سے بے نیاز رکھے بغیر محبت تمہارے اور تمام چیزوں کے درمیان ایک دوسرے کو مربوط اور متعلق رکھنے والا واحد ذریعہ ہے، واحد پل ہے، پل جو ہوتا ہے۔ تو اب اس کو ذرا سا محسوس کرو، سمجھنا کیا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم دل اور دماغ میں فاصلہ رکھیں گے اور ان میں بلٹن جو وحدت ہے اس کو اگر اس طرح کے اقوال بیدار کر کے عمل میں آنے کا راستہ نہیں دیتے تو پھر یہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ لیکن اگر ذرہ برابر ہماری انٹیلیکٹ یعنی قلب اور ذہن کا مجموعہ یا وحدت وہ اگر بیدار ہو گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ جیسے پورا ایک ایسا نظام ہے جس میں ذہن اور زندگی کی دوئی ختم ہو گئی۔ اس کو جیسے فلسفیانہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ناموں کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں کیا جیسے پورا نسخہ تخلیق ہے کہ محبت ہی ہے جو مجھے آپ کے لیے اور آپ کو میرے لیے موجود بناتی ہے۔ یہاں سے شروع کریں اس کو کہ ہم میرے اور آپ کے درمیان تعلق کی ایک جیسے لازمی شرط ہے نا، جو چاہے ہمارے ذہن میں حاضر نہ ہو لیکن ایک لازمی قانون ہے من و تو کو مربوط کرنے کا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو موجود مانوں اور آپ مجھ میں وجود کا اس بات کریں، کیونکہ ربط دو موجودات میں ہوتا ہے، ایک موجود اور ایک معدوم ہو تو ربط نہیں ہوگا۔ تو ہمارے درمیان پہلا جو ہمارے درمیان اساس تعلق وہ یہ ہے کہ ہم خود کو آپ سے موجود سمجھتے ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے خود میرے لیے میرا موجود ہونا ثابت کر دیا، تو اسی طرح میں نے آپ کو موجود مان کر آپ کا جو کوئی شبہ اگر ہے تو اسے دور کر دیا۔ اب آپ اعتماد سے اپنے لیے موجود ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ لو یعنی کہ اس روایت کی اصطلاح میں حب کہتے ہیں اپنے سے چھلک پڑنا۔ جیسے ایک پیالہ ہے، وہ اس میں اتنا پانی بھر گیا کہ وہ چھلک پڑا، پانی اس میں سے چھلکنے لگا۔ تو وجود اگر اپنے پیالے سے چھلکتا نہیں ہے تو وہ جینوین وجود نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ محبت سمجھاتی ہے کہ جس وجود سے میں موجود ہوں اور آپ بھی اسی وجود سے موجود ہیں، یعنی موجود کے ناموں میں فرق ہے، موجود کی شخصیتوں میں فرق ہے، لیکن موجود کا جو جوہر ہے موجودات کا
وہ مشترک ہے، واحد ہے، یعنی جس وجود سے آپ موجود ہیں اسی وجود سے میں موجود ہوں، جبھی تو آپ کے موجود ہونے کی تصدیق کرنے کے قابل ہوں، اور آپ کی طرف سے ملنے والی تائید کو اپنے لیے جو ہے وہ یقین کا سبب بنانے پر جیسے وہ مائل ہوں، مطلب آپ کی تائید کو درست ماننا میرے لیے لازم ہے، میری تصدیق کو صحیح سمجھنا آپ پر واجب ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کی تصدیق بن کر رہنا، یہ محبت یعنی وجود کے ایسے وفور کے بغیر ممکن نہیں ہے جو اس کو بالکل آئی ایمنس تک محدود نہیں رہنے دیتا۔ اب آپ سمجھیں کہ وجود، میں آئی ایمنس میں ہوں، وجود میری آئی ایمنس کی تعمیر کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہے، تو میرا اپنے سے زیادہ ہونا وہ آپ کی طرف مجھے متوجہ کرتا ہے اپنی حقیقت کو ایکسپیرینس کرنے، آپ سے اپنی تصدیق لے کر اپنی حقیقت کو مسلسل احوالی شکل میں رکھنے کے لیے، اور پھر میں اس قابل ہوتا ہوں کہ وجود ہمیشہ مجھ سے چھلکتا رہتا ہے، یعنی وجود مجھ سے ظاہر ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ ہو کر۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو نقطہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے کہ یہ نقطہ آپ ایک جیسے شاعرانہ بات سمجھ کے بھی قبول کرے کوئی، یعنی اسے اچھی لگے یہ بات، تو وہ اچھے لگنے کے نتیجے میں اپنی نظر میں کم از کم زیادہ بامعنی ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو دیکھنے کے انداز میں ایک گہرائی اور اپنا پن داخل ہو جاتا ہے۔ یہی محبت کا مقصود ہے، اور ایوری تھنگ، یعنی کہ صرف مطلب تمام موجودات اور میرے درمیان کسی بھی طرح کا تعلق کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کا یقین کے ساتھ اس بات کر سکیں، میں کہوں کہ آپ ہیں، آپ کہیں کہ تم ہو، یہ سب سے بنیادی اس بات ہے نا۔ تو یہ جو اس بات وجودی ہے، یہ پیڑ پودے سے بھی ہے، تو ایک وجود کو چھلکاتا ہوا موجود وہ تمام جگہوں پر وجود کے چھلکنے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا، مطلب اس سے اس کی انفرادیت تعمیر نہیں ہوتی، اس کی انفرادیت فنا ہوتی ہے ایک وحدت حقیقی میں۔ تو جو خود سے چھلک رہا ہے، یعنی جو موجود وجود سے چھلک رہا ہے، وہ وجود کا یہ چھلکنا ذرے ذرے میں مشاہدہ کرتا ہے، یا ذرے ذرے سے اس کو یقین کا تعلق ہے کہ یہ بھی موجود ہے، اور اس میں سے وجود کا چھلکنا فی الحال مجھے نہیں محسوس ہو رہا یا نہیں معلوم ہو پا رہا۔ تو یہ جو انتظار وحدت ہے، یہ تصور سے نہیں ہے، یہ تعلق سے ہے۔ تو لو اس کا مطلب ہے کہ اپنے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے کی حالت کو بہت تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنے والی سب سے بنیادی قوت، جس کی بنیاد پر میں مصدقہ وجود ہوں، اور اگر یہ حالت نصیب نہیں ہے تو میں آتھینٹک بینگ نہیں ہوں، کیونکہ میرے اندر دوسرے کے ساتھ یہ جو سسٹم کی یکسانی ہے، وہ میرے اندر اس کا شعور نہیں پیدا ہوگا۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے بھائی، ان کے بارے میں جو ان کے کھولنے کی کوشش کرو کم ہی لگتا ہے۔ ایک قول ہے جس کے کن کا ہے یہ نہیں اس میں لکھا ہوا، لیکن قول بہت زبردست ہے کہ the world
is a veil over the truth. Tear it away with the blade of ذکر. کہ دنیا یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ما سوی اللہ ہے، تو ہم اس کو اپنی اوقات کے مطابق کہتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور جس نے جیسے کل کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ہمیں جز بنے رہنے پر مجبور کر رہا ہے، یہ ہے دنیا۔ تو دنیا جو ہے وہ حق پر پڑا ہوا پردہ ہے۔ حق یا یوں کہہ لیں کہ اصلی حقیقت، بنیادی حقیقت، لیکن یہ خلق پردہ ہے حق کا۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کن اصطلاحوں میں یہ کہا ہوگا کہ خلق حق کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس پردے کو ذکر کی تلوار سے چیر دو، یعنی تلوار سے اس پردے کو چاک کر دو۔ اور یہ پردہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چاک ہو گیا تو پھر ہٹ جائے گا، یہ پردہ ایک رفوگر بھی رکھتا ہے جو تمہارے اندر بھی اور بھی علوم اور خیالات کی شکل میں ہے، تو یہ پردہ فوراً رفو بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف ایک مرتبہ اس کو چاک کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایسے بن کے رہو کہ تمہارا دیکھنا بھی اللہ کی یاد ہو، تمہارا بولنا بھی اللہ کا ذکر ہو، حتیٰ کہ تمہارا ہونا اللہ کا ذکر بن جائے، یعنی تم خود وہ ذکر کی تلوار بن جاؤ کہ جہاں جاؤ وہاں غفلت کے پردے پھٹتے چلے جائیں، چاک ہوتے چلے جائیں، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے ساتھ والوں کے لیے بھی دنیا کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے حق کے ظہور سے، حق کے اظہار سے۔ حق ظاہر ہے تو ہر ظہور باطل ہے، حق باطن ہے تو ہر باطن خالی ہے۔ تو اس کو بھائی ذرا ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ لفظوں میں تو ظاہر ہے شاعری ادب وغیرہ کی کسی تربیت ہو تو پورا لیکچر تیار کر دے، اور وہ لوگ وزن میں آ جائیں جو یہ سب کرتے ہوں، جو یہ مزاج رکھتے ہوں، لیکن وہ بیچارہ تو خالی ہے نا، وہ تو بس لفظ سے لفظ جوڑ رہا ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی سمجھیں اور ان باتوں کو جیسے سمجھیں کہ آپ کو نئی حالتیں فراہم کر رہے ہیں یہ اقوال، آپ کو آپ کے علم میں اضافے نہیں کر رہے، آپ کی طلب کو بیدار، زندہ اور متحرک کر رہے ہیں، یا پیدا کر رہے ہیں، جو طلب ہونی چاہیے اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ان اقوال کی اصل تاثیر ہے۔